بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب کیفا یقبض العلم، یعنی علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 100۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ بندوں سے یوں ہی چھینا جھپٹی کر کے علم نہیں اٹھایا کرتا، بلکہ وہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لیتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہتا تو لوگ ایسے جاہلوں کو سردار بنا لیتے ہیں کہ جن سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، اس باب میں اس خطرناک مرض کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو قدیم زمانے سے علماء میں چلا آتا تھا، اور وہ یہ کہ علماء علم کو بطور سربستہ راز کے رکھتے تھے۔ اب بھی ایک حد تک یہ مرض موجود ہے جو سینہ بسینہ چلا آتا ہے، جس کا ازالہ اس زمانے کی نشر و اشاعت نے بڑی حد تک کیا ہے۔ یہ وبائی مرض علم کے لیے طاعون کی طرح مہلک ثابت ہوا ہے۔ قرون مظلمہ میں اسلام نے اس کے برخلاف اونچی آواز سے صدا بلند کی، جو اسپین میں جا کر سارے یورپ میں اس زور سے گونجی کہ جہالت کے گھٹا ٹوپ بادل چھٹ گئے اور تاریک راتیں کافور ہو گئیں۔ احادیث نبویہ کو جمع کرنے اور ان کو کتابی صورت میں محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنی امیہ نے اہتمام کیا۔ ان کے حکم سے سب سے پہلے جس نے احادیث کو لکھا وہ ابن شہاب زہری ہیں، جو امام مالک کے استاد تھے، اور اس سے قبل یہ سلسلہ زبانی روایات تک محدود تھا، اگرچہ ان کی خلافت کا زمانہ بہت تھوڑا تھا، یعنی 99 ہجری سے 101 ہجری تک، مگر آپ علم و تقوی کے اس اعلیٰ مقام پر تھے کہ پہلی صدی کے مجدد تسلیم کیے گئے ہیں۔ آپ نے اس قلیل عرصے میں قوم کے اندر ایک نئی زندگی کی روح پھونک دی تھی، اور جذبات جو دب چکے تھے وہ از سر نو ابھار دیے۔ آپ نے اپنے عمال کو تدوین حدیث کے متعلق احکام بھیجے، جن میں سے ایک ابن حزم انصاری بھی تھے۔ یہ آپ کی طرف سے مدینہ منورہ کے قاضی تھے اور اعلیٰ پایہ کے فقیہ بھی تھے۔ پھر لکھا ہے کہ علم و جہالت اسی طرح ضد واقع ہوئے ہیں جیسے نور و ظلمت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر فرمایا اور بتلایا ہے کہ علم فی نفس ہی کوئی ایسی شے نہیں جو خود بخود دنیا میں قائم رہے، بلکہ علماء کے وجود کے ساتھ اس کا بقا ہے، اور کسی قوم کی آبادی یا بربادی علماء کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ ہے۔ اس میں علم کے متعلق 26واں ادب سکھلایا ہے کہ قوم کا فرض ہے کہ وہ علماء پیدا کرنے کی طرف خاص خیال رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔